اسلامی لوگ بھی میرے خیال سے دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور لبرلز بھی. اچھا ایک بات، پاکستانی عوام جو ہے نا اس کی اکثریت نہ لبرلز کے ساتھ ہوتی ہے نہ اسلامی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ جو ہے نا اسلامیوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ملک کے کونے میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرے کونے میں 1.5 اینٹ کی مسجد یا کنیسا یا جو بھی مسجد شاید اچھی نہیں لگے لبرلز کو، تو 1.5 اینٹ کے انہوں نے جو گھر اپنا بنایا ہوتا ہے وہ دوسرے کونے میں بنایا ہوتا ہے. اکثر پاکستانی ان کی ساری لڑائیوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ اپنے اس ہوں میں ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے اس میں ہوتے ہیں. لیکن جو علماء اکثر ڈرامے وغیرہ کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے اتنی شدت سے میرے خیال سے مخالفت نہیں کی ہے. میں نے مفتی زبیر کا ان کی کلپ دیکھی جس میں وہ اس پہ تبصرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کافی حد تک ڈرامے کی تعریف کی، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے کوئی اتنی شدت سے کوئی موقف نہیں اپنایا. ہاں البتہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمیں اپنے ہیروز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور بلکہ انہوں نے نام لے کے کہا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو کام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک الگ نقطہ ہے سائٹ پہ جس پہ کبھی اور بحث ہو سکتی ہے کہ خلیل الرحمان قمر جیسا آدمی جس کی زبان اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے، وہ ہمارے مفتی اچھی ہے. حضرات کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے، صرف اس لیے کہ ہوں وہ لبرلز کو زیادہ جواب دیتا ہے، پتہ نہیں. خیر، اور دوسری طرف لبرلز کا جو اعتراض ہے وہ تو بالکل ہی بیکار ہے نا. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ترک کلچر پاکستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے ہیروز کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو فلم ایکٹر شان جو ہے اس نے سب سے پہلے اس نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ ہمیں اپنے ہیروز کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس نے علامہ اقبال کے کچھ اشعار بھی آج کل وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر اپنے ہیروز پہ فخر کرنا چاہیے. اور پھر جو باقی لبرل لوگ ہیں انہوں نے کسی نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی بھی کوشش کی. میں کل پڑھ رہا تھا، ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں کوئی خاتون تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ جب پورا ملک کورونا جیسی وبا میں مبتلا ہے تو حکومت نے بہت اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک ایسا ڈرامہ دکھا دیا ہے جس میں پرانے زمانے کی فتوحات اور اس میں مسلمانوں کی جیت ہے، تو لوگ جو ہے نا ایک وہمی خوشی میں مبتلا ہو گئے، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ فتح کرنے والے ہیں، اور جبکہ حقیقت میں ہمارے کورونا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور جبران ناصر جو ہیں، جو اکثر ایسے معاملات پہ خاموش بھی کہ ہمیں اپنے ہیرو تو یہ ہے کہ ترک کلچر اگر دیکھا جائے تو ارطغرل میں ترک کلچر تو ہے ہی نہیں، اس میں تو اسلامک کلچر دکھایا گیا ہے. تو اس کے اندر ارطغرل میں کوئی بہت کم کوئی ایسی چیز ہوگی جو صرف ترکیوں سے متعلق ہو. اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو لوگوں کا لباس ہے، جو لوگوں کا رہن سہن طریقہ ہے، اور ان کی لڑائی ہے، جو ان کے نعرے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اسلامی کلچر کے مطابق ہوتی ہے. تو اگر تو اسلامی کلچر سے مسئلہ ہے تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ترک کلچر، اگر ایسا کوئی ترک کلچر ہوتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس پہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ ترک کلچر ہے تو ہم اس کو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر اس پورے ڈرامے میں صرف ترکیوں کا کچھ، اگر ابھی کوئی آدمی ترکی چلا جائے تو وہاں پہ کوئی گھوڑوں پہ تھوڑی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ڈرامے میں ہوں دکھائی جاتی ہے. ان کا بالکل الگ کلچر ہے. بلکہ وہاں پہ جو دوست رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں وہاں پہ اگر آدمی باہر نکل جائے آج کل کے دنوں میں، تو رمضان میں اس پہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ رمضان میں یا بغیر رمضان میں. تو ان کا آج کل کا کلچر تو ایسا ہوا ہے کہ ان کو روزے ہونا نہ ہونا وہاں کے ماحول کے لیے برابر ہوتا ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ ترک کلچر ہے، اس میں کوئی خاص ترک کلچر ہے نہیں، صرف اسلامک کلچر ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ترک کلچر ہے تو ہمارے لبرلز تو ماشاءاللہ بہت وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی بہت کھلا ہوتا ہے، ان کو تو قبول کرنا چاہیے. جیسے ہم انڈین فلموں میں انڈین کلچر کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہم ہالی ووڈ کے کلچر کو قبول کرتے ہیں، تو اس کلچر کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ فن کا کوئی ملک نہیں ہوتا، فن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک فن ہے. تو ارطغرل بھی ایک فن ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اس میں مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں